اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز کی نشریات جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو ڈاکٹر سعدیہ معین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر پیر اور جمعرات دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے تمام مسائل کا حل۔ آپ کے تمام مسائل چاہے طبی ہوں، روحانی ہوں، معاشی ہوں یا معاشرتی، ان تمام مسائل کا حل ہم بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق۔ ناظرین اکرام، رہنمائی ملتی ہے ہمیں اللہ کے کلام قرآن مجید سے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے احادیث مبارکہ سے، اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے بزرگان دین کے اقوال سے۔ آپ کے تمام مسائل طبی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں یا روحانی، ان تمام مسائل کا حل اور رہنمائی ملتی ہے ہمارے اس پروگرام رہنمائی سے۔ اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے رہنمائی دینے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم۔ اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر سعدیہ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین کرام، رہنمائی آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کے جو آفس ہے اور ان کا ایڈریس اور فون نمبرز ہماری اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر شیخ مبشر عالم سے ملاقات کا ٹائم بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کی راز کے مطابق نگینیں منتخب کروا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایڈریس بتا دیتی ہوں۔ آپ کے معاشی، معاشرتی، طبی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے فون کیجئے 0346 9555 0301 2359922 0213 483 4242 0213 483 4243۔ جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں PO باکس نمبر 11121 پہ۔ اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے اوقات ہیں دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، ہفتے سے لے کے جمعرات تک۔ اسکائپ کی ID ہے شیخ 9036، رہنمائی میٹرو ون نیوز ہماری فیس بک کی ID ہے، اور ٹویٹر کی ID ہے ہماری ڈاکٹر SM مبشر۔ اس کے ساتھ ہمارا ای میل ایڈریس ہے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com، اور اس کے ساتھ روحانی TV بھی ہے۔ اور ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کراچی اور حیدرآباد میں 2 جگہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے آفس کا پتہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کراچی کا آفس ہے گلشن اقبال مین گلشن چورنگی پہ 826 بلاک 3، دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک۔ حیدرآباد کا ایڈریس ہے حیدرآباد لطیف آباد نمبر 7، متصل آغاخان لیبارٹری، صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک۔ اب چلتے ہیں اپنے مہمان یعنی ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کی طرف، اور ان سے جانتے ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع ملا میٹرو TV پر کے پروگرام رہنمائی میں ہم لوگوں کے معاشی، معاشرتی، روحانی و مسائل اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مختلف موذی امراض ہیں ان کے علاج کے لیے، اور ہوم ریمیڈی جو ہمارا مقبول ترین سیگمنٹ ہے، جی، باورچی خانہ عادت دواخانہ کے حوالے سے ہم بتائیں لوگوں کو، تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ لیکن طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدیمی طریقہ علاج ہے، جی بالکل، اور اس طریقے سے یونانی علاج بھی قدیمی ہے، دیگر وید وغیرہ جو ہے علاج وید سے جو کیا جاتا ہے وہ بھی قدیمی ہے۔ لیکن خصوصیت یہ ہے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے اہمیت اور خصوصیت دی گئی ہے کہ یہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے، بالکل، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس ادویات کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، جس میڈیسن کا، تو وہ کتنی انسانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب کرے گی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو تو وہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق جو ایکسپرٹ ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے علاج کرائیں، ہما شما کے پاس نہ جائیں۔ بالکل، اسی طریقے سے پروگرام رہنمائی جو ایک وسیع پروگرام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو گزشتہ جو 2 پروگرام ہمارے یہاں آن ایئر ہوئے تو اس میں روحانیت کے اوپر گفتگو ہوئی، بالکل دوست، اس میں روحانیت پہ، تصوف پہ گفتگو ہوئی۔ ٹوٹل وہ پروگرام اسپیشل پروگرام تھے، اس میں گدی نشین حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول معین الدین چشتی سنجری حسن اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے
گدی نشین ماشاءاللہ سید سرور چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور کامران چشتی صاحب، علامہ کامران چشتی صاحب ان کے صاحبزادے تشریف لائے، اور بڑی تفصیل سے جو ہے جی میں تو سمجھتا ہوں میڈیا میں تصوف کے اوپر اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے تو پروگرام رہنمائی میں ہوئی بہترین ہے، ماشاءاللہ. اور یہ ہمیں فخر ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اور ہم اس پہ بات پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ اتنے جید بزرگ بالکل اور اتنی بڑی شخصیت خواجہ غریب نواز ان کے گدی نشین تشریف لائے، جو میرے حضرت بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے سلسلہ چشتیہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے دستار فضیلت و خلافت ماشاءاللہ. اور دستار فضیلت ہمیں عطا کی ہے سرٹیفکیٹ کے ساتھ باقاعدہ جی بڑی سعادت اسٹیمپ کی کر بات کے ہے جی. حضرت. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرام رہنمائی میں آپ کی آمد ہوئی تو پروگرام رہنمائی اسٹیمپ ہو گیا ماشاءاللہ. کہ واقعی یہ سلاسل طریقت کا، تصوف کا اور خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے یہ پروگرام رہنمائی ہے. صحیح. اب آپ اس پروگرام رہنمائی کے ذریعے آپ لوح کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو اویرنس ملتی ہے، ہمارے ناظرین کو ملتی ہے کہ لوح شمس کیا ہے، لوح مشتری کیا ہے، لوح زحل کیا ہے، اور اس میں اعظم والا لاکٹ کیا ہے، اور کیا کیا ان کے فوائد ہو سکتے ہیں. تو وہ ہم اپنے پروگرام میں اکثر گفتگو بھی کرتے ہیں اور محترم ناظرین کو ہم دکھاتے بھی ہیں کہ یہ ہے لوح مشتری ہے، یہ زحل ہے، یہ تو لوح کے حوالے سے اگر الیکٹرانک میڈیا میں کسی نے پروموشن دی ہے ان لوحوں کو جو خاص وقتوں میں آتی ہے، کسی کا ٹائم 12 سال کے 12 سال بعد وہ شرف لگتا ہے، کسی کا شرف کا وقت جو ہے سیارے کا وہ 8 سال ہے، اچھا کوئی ہر سال آتا ہے، جیسے شمس سے ہر سال آتا ہے مارچ کے مہینے میں، اچھا. تو ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے اچھا شرف تو کا. پھر یہ بھی سارے آپ کو یاد رکھنے پڑتے جی ہوں گے. بالکل صحیح. بالکل. اور کون سے نام سے کون سی لوح تیار ہوگی اس کا بھی ماشاءاللہ. کیلکولیشن ہوتی ہے ہمارے پاس. ہمارے یہاں جو ہے ریکارڈ جو ہے مینول اور کمپیوٹرائز الحمدللہ پروگرام رہنمائی کے ذریعے دیگر چینلز کے ذریعے جو کالز، خطوط، ای میلز، ایس ایم ایس یہ سب جو آتے ہیں، ٹیوٹر، تو جتنے بھی یہ آتے ہیں تو ہماری ان کا ریکارڈ ترتیب دیا جاتا ہے، مینول بھی اور کمپیوٹرائز بھی. الحمدللہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب ہمارے پاس استخاروں کا ریکارڈ موجود ہے. ماشاءاللہ. ہم نے کس کو کیا بتایا، کس کو کیا وظائف دیے، اور جو ٹپیکل کیسز ہوتے ہیں انہی کو ہم بلاتے ہیں. اچھا. باقی کو تو ہم وظائف بانٹ دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اتنے دن پڑھیں، معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا. جو زیادہ ٹپیکل کیس ہوتے ہیں روحانی یا جسمانی امراض کے حوالے سے تو ان کو پھر ہم زحمت دیتے ہیں کہ آپ آئیے بالمشافہ ملاقات کیجئے. ان کی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں، صحیح. ہر مریض کو باقاعدہ ٹائم دیتے ہیں. صحیح. اور طریقہ وہی ہے کہ پہلے آئیے اور آپ ہمارے مہمان ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کھانا کھائیے. اس بارے میں تو تفصیل سے ہم پوچھیں گے آپ کے یہ دسترخوان کے متعلق. پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم شاداب. سلام. یہ شاداب نام ہے والدہ کا اور بیٹی کا نام زرین سنبل. جی آپ کی بات کرواتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ زرین سنبل. بس ان لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور کیا وجہ؟ جی 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 السلام علیکم. بس میں سن رہی ہوں وہاں پر. ہیلو. جی جی آپ کا نام شاداب؟ اوہو. شاداب والدہ کا نام ہے، زرین بیٹی کا نام ہے. شادی نہیں ہو رہی. مجھے ایک دو سوالات کرنے تھے، لائن ڈراپ ہو ہو گئی. گئی. شادی نہیں ہو رہی، ان کی عمر بھی معلوم کرنی تھی. چلیں بہرحال ہماری کالر دعا جلدی کریں میں گے. جی زرین سنبل کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد سے جلد ہو جائے. سورہ ممتحنہ جمعے کے دن بعد نماز ظہر، جو گھر میں آپ لوگ ظہر پڑھتی ہیں خواتین، ظہر کے بعد 2 نفل پڑھنے قضاء حاجات کی نیت سے. یہ زرین خود پڑھیں گی اور بغیر گفتگو کی کسی سے بات نہیں کرنی، اور سورہ ممتحنہ 5 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گی، اور پھر اپنے لیے صرف اپنے لیے دعا کریں گی کہ اللہ میری شادی کے رشتے جلدی جلدی آئے، شادی کے پیغامات آئے اور شادی ہو، تمام رکاوٹیں دور ہوں. ایک تو یہ آپ کو کرنا ہے. دوسرا کراچی میں موجود ہیں تو اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ زرین صاحبہ آئیں گی، بھائی کے ساتھ آ سکتی ہیں، بہن کے ساتھ آ سکتی ہیں. اکیلے ہم خواتین کو نہیں بلاتے، تو کسی نہ کسی گھر والے کے ساتھ آئیے اور پہلے ہمارے یہ کھانا تناول کیجئے، یعنی کہ دوپہر کا، اور اس کے بعد ملاقات ہوگی آپ سے. تو کچھ چیزیں وہاں آپ کو دی جائیں گی، تھوڑے سے رکاوٹ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. نماز پنجگانہ پہ قائم رہیے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے اپنے مرشد کریم کا بتایا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں، اور آپ نے ان کا دیدار، مطلب آپ کے وسیلے سے ہم سب کو ان کا دیدار ہوا، تو اسی نسبت سے جو آپ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دسترخوان ہے اور سبیل حسنین کریمین، اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر سعدیہ، دسترخوان تو امام حسن ہے، اچھا ٹھیک، اور یہ وہی فیض ہے جو غریب نواز سے ہوتا ہوا بے شک کراچی میں گلشن اقبال میں قائم ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس دن ہمیں دستار فضیلت عطا ہوئی اور خلافت نامہ دیا گیا، اس کے دوسرے دن سے پہلے جتنے مریض آتے ہیں ان کا تو ہوتا تھا اہتمام ہمارے یہاں، جی جی، عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ اچھا، ہم نے پھر روڈ پہ وہ رکھ کے عام ماشاء لوگوں کے اللہ، لیے شروع کیا، کیونکہ سب سے بڑا کام جب کھانا آپ کھلانا۔ مدینہ شریف سے آئے اچھا، خواجہ غریب نواز، تو انہوں نے دسترخوان قائم کیا تھا، سبحان اللہ، اور اچھوت برادری جو ہندوؤں میں تھی وہ کثیر تعداد میں آگے کھانا کھاتی تھی، اچھا اور وہ اپنی زبان میں اپنے عقیدے کے مطابق کہتے تھے کہ ایسا کون سا اوتاد آ گیا اچھا، جو ہم اچھوتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس پہ اتنے متاثر ہوئے کہ 92 لاکھ سے زائد کم و بیش سبحان لوگ اللہ، مسلمان ہوئے سبحان اللہ۔ آپ کے دستے حق پر۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہر نسل اور مذہب بر سے پاک- صغیر میں اگر کسی کا احسان ہے جی جی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن غریب بر صغیر میں پیدا ہوا ہے تو چشتی تو وہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، قادری ہمارے سر کے تاج ہے، مجھے سب سے پہلے خلافت سلسلہ قادریہ سے عطا ہوئی سبحان ہے۔ اللہ، حضرت مخدوم شافت القادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 1000 ہجری کے بزرگ، ٹھٹا میں آپ کا مزار اقدس ہے، اچھا، اور وہاں سے ہمیں عطا ہوئی تھی، ان کے گدی نشین نے عطا کی تھی۔ اس کے بعد 13 سلاسل سے خلافتیں ملی، ماشاء اللہ، لیکن چشتی رنگ تو بچپن سے ہی تھا۔ سما سننا، سما کا شوق کرنا، سما میں بیٹھنا، بادب بیٹھنا، تو چشتی رنگ تو تھا، کیونکہ میرے دادا حضور بھی چشتی سلسلے میں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے دہلی میں، دہلی شریف انڈیا میں۔ میرے والد بھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے دہلی میں بڑا عقیدت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، تو خون کا اثر تو آتا ہے نا۔ بالکل تو سلسلہ بھی یہ روحانیت کا جو ملا وہ والد بزرگوار کی وجہ سے ملا، والدہ محترمہ کی وجہ سے ملا، تو یہ رنگ تو آتے ہیں۔ پھر باقاعدہ سیکھا، ہر چیز کو الگ الگ سیکھا، سبحان اللہ، تو سیکھنے کے بعد پھر مزید شوق ہوا، تو کراچی کی جامعہ میں معلوم کیا کہ شاید پی ایچ ڈی کوئی کراتا ہو یہاں، لیکن یہاں نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو پتہ چلا کہ کولمبو انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کراتی ہے، جی، تو پھر وہاں ہم گئے اور وہاں جا کر ہم نے پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی، ماشاء اللہ، طب نبی پہ، نیمرولوجی پہ، اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، شازیہ کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شازیہ۔ ہیلو، ہیلو، جی السلام علیکم شازیہ۔ وعلیکم السلام، میں فوزیہ بات کر رہی ہوں۔ اچھا فوزیہ ہیں آپ؟ اچھا فوزیہ جی ہیں، جی، یہاں فوزیہ، آواز آئی تھی شازیہ۔ ہاں بات کرواتے ہیں آپ کی، جو نا ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں۔ ہاں ٹی وی، جی السلام علیکم فوزیہ بہن، جی وعلیکم السلام، جی کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں، میری امی کا نام خورشید ہے۔ خورشید، اچھا کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں فوزیہ؟ ہماری وہ ہمیں نا ایک بیماری ہے، مسے سے نہیں ہو جاتے ویسے نرم نرم سے نسوں میں۔ مسے، اچھا مسے جو ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں، ایک بلیک کلر کے ہوتے ہیں، ایک بھورے بھورے سے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیرو کی یہ کوئی بیماری ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی مکمل میڈیکل رپورٹس کرا رکھی ہیں؟ نہیں، ہم نے ٹیسٹ وغیرہ تو کوئی نہیں کروائے، بس وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو ہم نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروائے۔ اچھا میری بہن کراچی میں ہی ہے فوزیہ؟ جی آپ کراچی میں رہتی ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کراچی میں رہتی ہیں؟ جی جی، کراچی میں رہتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیے، آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فوزیہ بہن میں سب سے پہلے آپ کے حق میں دعا کروں گا، رب کریم آپ کو جتنے بھی آپ کے جلدی یا خون میں بلڈ انفیکشنز ہیں، وہ بیماریاں ہیں، وہ جلد سے جلد دور ہو جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج دنیا میں بھیجا ہے علاوہ موت کے، اللہ، یہ آپ یقین رکھیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچی ہو، وہ ہماری دسترس سے باہر ہو، لیکن کینسر جیسے موذی مرض کا بھی علاج الحمدللہ موجود ہے، وہ موجود ہے علاج۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں بیماری کو اللہ تعالیٰ بھیجے اور اس کا علاج نہ بھیجے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔
گھر کے کسی فرد کے ساتھ ان ٹیلی فون نمبر پہ پہلے رابطہ کریں، ٹائم اور ڈیٹ معلوم کریں، فوری طور پہ گھر کے کسی فرد کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کیجئے. انشاءاللہ تعالی جو بھی ممکن بنا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو علاج بتا دیا جائے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، خالدہ پروین کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم خالدہ. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کیجئے اور ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں، بند کر دیں اور اس کے بعد گفتگو کریں. جی 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 خالدہ بات کریں گے. جی 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 میری بہن کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرے والدہ کا نام غلام سکینہ ہے. میرے کوئی کام میں سیدھا نہیں ہوتا، کوئی کام بھی نہ، پیسوں میں بے برکتی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے بہت. خالدہ میری بہن کہاں رہتی ہیں؟ کراچی میں؟ کراچی میں رہتی. ہسبینڈ کا نام بتائیے. سیکوان، محمد سیکوان. محمد سیکوان. 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 محمد سیکوان. ان کی محترم ناظرین، آپ سے ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں کہ جب اسٹوڈیو میں آپ کی کال مل جائے تو ٹی وی کا والیوم کو میوٹ کر دیا کریں، بند کر دیا کریں. اب آپ سے تفصیلی گفتگو کرنی تھی لیکن کیا کریں، ٹی وی کا والیوم آپ کا کھلا ہوتا ہے، ڈسٹورشن ہوتی ہے، ہمنگ آنے لگتی ہے آواز میں، لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. تو بہرحال خالدہ بہن آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے. نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیں اور 41 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کریں. 41 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کریں. درود ابراہیم میں آتا ہے تو افضل، ورنہ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ لیا کریں. ایک تو یہ کام کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، گھر کے کسی فرد کے ساتھ روحانی ویلفیئر پر آئیے. مکمل روحانی اسپریچول ٹریٹمنٹ، روحانی علاج آپ کا ہوگا اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، نمرہ کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نمرہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا. جی نمرہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا، کیا نام ہے مجھے نا الرجی بہت ہوتی ہے. جیسے نا میں مرغی کھا لیتی ہوں یا بڑے گوشت کھا لیتی ہوں، ساؤتھ مرچ کھا لیتی ہوں، مجھے الرجی بہت ہوتی ہے. میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرا لیا لیکن مجھے خود پھر بھی. نمرہ آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ میری 19. آپ کی 19 سال عمر ہے؟ جی. اچھا کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ کوئی خاص چیز ایسی کھا لیتی ہے اس کے بعد الرجی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا کلر کا کپڑا پہنتی ہیں اس سے الرجی ہوتی ہے، یا کوئی پرفیوم خوشبو لگاتی ہیں؟ نہیں، میں پرفیوم تو بالکل بھی یوز نہیں کرتی اور کپڑے وپڑے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یقین کریں میں پانی وانی ڈال دیتی ہوں، اس سے مجھے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن مجھے بالکل بھی وہ نہیں ہوتا. میں نے اتنی اچھی دوائیں لی لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کراچی میں ہی ہے نا نمرہ؟ جی کراچی میں رہتی ہیں؟ یہ کراچی میں رہتے ہیں. اچھا بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے اور نیئر آپ کو جواب دیتے ہیں. سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس 33 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ، کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو. پانی پہ دم کریں، 33 دن پینے. بیچ میں اگر ناغہ کے دن آئیں گے تو ان کو بعد میں کاؤنٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یا کسی اور سے پڑھوا کے ان دنوں میں آپ پانی پی سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. نماز پنجگانے پہ قائم ہو جائیں اور گھر کے کسی فرد کے ساتھ ایک مرتبہ بالمشافہ ملاقات کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے جب آپ کی ہماری بالمشافہ ملاقات ہوگی جہاں سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بیماری کو دبانا آسان ہے اچھا لیکن تشخیص مشکل ہوتی ہے کہ اصل وجہ ہے کہ یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے. اس وجہ کا اگر پتہ چل گیا ڈائیگنوز کرنے سے، تشخیص کرنے سے، تو یقین مانیں کہ اس کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے. ورنہ اسی طرح پریشانی ہوتی ہے جس طرح آپ کو ہو رہی ہے. بہترین سے بہترین، بڑھیا سے بڑھیا آپ نے ٹریٹمنٹ لے لیا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ تشخیص نہیں ہو پا رہی. اگر الرجی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، کس چیز سے ہو رہی ہے اور کب سے ہو رہی ہے. صحیح بات. تو یہ ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا. وہ انشاءاللہ جب آپ ملاقات کریں گی تو اس کو ڈائیگنوز کریں گے اور آپ اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ 3 ماہ کے علاج میں آپ انشاءاللہ تعالی اچھی ہو جائیں گی
اور یہ بالکل آپ کو الرجی وغیرہ ہونا بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ سے پھر درخواست کریں گے کہ جب بھی کال کیا کیجئے پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے، کیونکہ جو یہ روحانی بزرگ اور شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کا علم بہت قیمتی ہے اور ان کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، جو اپنے وقت سے یہ وقت نکال کے ہمارے پاس یہاں آتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، کیونکہ یہ تمام علم جو سیکھتے ہیں وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم صبا. سلام. میں نا جیسے کہ مجھ سے کسی نے پیسے لیے تھے پلاٹ کے لیے نا، تو واپس نہیں کر رہا ہے. 3 سال ہو گئے، بس کہتا میں دے دوں گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ صبا، بہت شکریہ. تو دیکھیں یہ ہے پروگرام رہنمائی، یہ پولیس اسٹیشن تو ہے نہیں. پیسے لینے کے بعد کوئی پیسے دیتا ہے شرافت سے؟ صحیح بات، بالکل کبھی نہیں. لوگوں نے پروفیشنل اپنا لیا ہے، جھوٹ بول بول کے، دھوکہ دے دے کے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، ہماری بیوی کا آپریشن ہونا ہے، ہمارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. صحیح بات. اور پھر پیسے لینے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسا کاٹا، کیسی ہم نے چھری لگائی. تو اللہ ہی سمجھے گا ان لوگوں کو، اللہ ہی سمجھے گا. آپ اپنے رب سے دعا کریں اور ایسے پیسے نہیں دیا کریں. تحقیق کرنا ضروری ہے. لوگ تو قسمیں کھا لیتے ہیں بڑی بڑی، رسول کی قسم، اللہ کی قسم، ہمیں دے دو، ہم بہت پریشان ہیں. بالکل. بہرحال پیسے اس دور میں دینے کے بعد لینا بہت مشکل کام ہے. لیکن میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ جس شخص نے بھی آپ کے پیسے لیے ہیں دھوکہ دے کر، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرمائے، آمین، اور وہ آپ کی رقم آپ کو دے دے. شکریہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی جو نا دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، ان میں شوگر کیور، بی پی کیور بھی دکھ رہی ہے، اور جو کہ آج کل یہ مرض بہت پھیلتا جا رہا ہے، تو اس بارے میں بتائیں. دیکھیں ہم نہیں کہتے کوئی بھی کوئی علاج کر رہا ہے وہ کرتے نہیں. صحیح. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق یہ دوا بنی ہے، اس کو اس میں پلس کر لیں. اگر آپ پلس کر لیں گے تو آپ کو رزلٹ تیزی سے آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. بلکہ ہمارے تو مشاہدے میں یہاں تک بات آئی ہے کہ ڈاکٹر حضرات کڈنی فیلئر کے ہمارا مریض آئے اور ہم نے ان کو دینا شروع کی، جو ہفتے میں 3 مرتبہ جو ہے وہ ڈائلیسس کرا رہے تھے، ان کو دوا دینی شروع کی. ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ جی پہلے 3 سے 2 پہ ڈائلیسس پہ آیا، 2 سے 1 پر آیا، پھر کہا کہ روک دو، آپ غذا کیا کھا رہا ہو، اچھا دوا کیا کھا رہا ہو. تو ان کو فائدہ ہو گیا. یاد رکھیں شفا من جانب اللہ ہے. بے شک بے شک. نہ تو طبیب کے اندر شفا ہوتی ہے، نہ اس کی دوا میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ طبیب کے ہاتھ میں شفا عطا کرتا ہے اور ادویات میں ان ہربس کے اندر شفا عطا کرتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتے ہیں تو وہ پھر ڈائلیسس سے بچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ شوگر ختم ہو جاتی ہے. شوگر نہیں ختم ہوتی، لبے کا فنکشن درست ہو جاتا ہے. جو کنٹرول ہو شوگر جاتی کی ہے، دوا ہے بہتر ہو شوگر جاتی کی ہے. کنٹرول ہو جاتی ہے صحیح اور کنٹرول رہتی ہے. صحیح. پھر اب پہلے 1 چمچے ڈیلی کے حساب سے ہم دیتے ہیں اس کو، اس کے بعد پھر ہم 1 چٹکی پہ لے آتے ہیں. بس صبح 1 چٹکی کھا لیں اچھا. اور بہت آسان اپنے ہے. کام کاج کر لیں. تو ڈاکٹر حضرات خود انسولین اور جتنی اورل ٹیبلٹس وغیرہ بند کر دیتے ہیں کہ اب تو کنٹرول چل رہی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات خود سجیسٹ کریں بندے کو، اور ہم کبھی بھی منع نہیں کرتے ہیں. ایلوپیتھی میڈیسن کر رہے ہیں کریں، ہومیو کر رہے ہیں کریں، صحیح، ویدس کے ذریعے علاج کر رہے ہیں کریں، ہربل کر رہے ہیں کریں، لیکن اس دوا کو اس میں پلس کر لیں. اچھا. کیونکہ یہ خالی دوا نہیں ہے. پاکستان کا واحد ادارہ ہے روحانی ویلفیئر جہاں دعا اور دوا کے عنوان پہ کام ہوتا ہے. محترم ناظرین، وہاں دعا بھی دی جاتی ہے اور دوا بھی دی جاتی ہے. یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے. ہر دوا کو دم کر کے دیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھ کے دیا جاتا ہے. پانی بھی جو آب شفا ملتا ہے وہ بھی دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کو بھی باقاعدہ پڑھائی کی جاتی ہے. تو جب اللہ کا کلام کسی دوا پر یا غذا پر پڑھ دیا جائے تو کتنا طاقتور ہو جاتا ہے وہ. اس بات کا اندازہ جب آب شفا کو ٹیسٹ کرایا گیا پاکستان اسٹینڈرڈ لیبارٹری سے، تو 80% عام پانی سے 80% 80% گنا طاقتور پانی ثابت ہوا ہے.
لوگ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی بات میں نہ آئے. آپ خود استعمال کریں. جب آبی شفا کو بندہ 3 باٹلز 6 لیٹر والی 3 ہفتے میں مکمل کر لیتا ہے تو جن کو بھوک نہیں لگتی ان کو بھوک لگنے لگتی ہے. جن کا جگر کام نہیں کر رہا ہوتا، ہیپیٹائٹس اے بی سی کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، وہ آبی شفا پینے سے صحتیاب ہوگا. صرف آبی شفا اور دعا شفا کے زعفران والے ماشاءاللہ، نقش سبحان اللہ. ہم نے ترتیب بتائی، پینا شروع کر دیا. 3 باٹلز انہوں نے پی، 3 ہفتے میں بھوک میں اضافہ ہو گیا بغیر میڈیسن کے. تو یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے. جن کو کانسٹیپیشن رہتا تھا وہ کانسٹیپیشن بہتر ہو گیا. جن کو گیس کی پرابلم تھی وہ گیس بہتر ہو گیا، ان کو گیسٹرک کی پرابلم تھی وہ بہتر ہو گیا. شوگر کنٹرول ہونی شروع ہو گئی، حافظہ اچھا ہو گیا، میموری تیز ہو گئی، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا. ایک صاحب نہیں، کئی مرتبہ ایسے لوگ ہیں جن کو راشے کی بیماری تھی، ہاتھ پاؤں کانپتے تھے اس طرح، اچھا، چلنا پھرنا بھی محال تھا ان کے لیے. آپ یقین کریں گے 3 مہینے صرف پانی اور دعا شفا کے نقش استعمال کیے. آیت قرآن پاک کی میں دعا شفا موجود ہے، اس کے نقش استعمال کیے. ان کی وائبریشن پورے ہاتھ کی، راشا ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. اب بالکل صحیح طرح چلتے ہوئے آتے ہیں ہمارے ساتھ، دعائیں دیتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے دعا اور دوا میں. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، جانتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی حامد بات کر رہا ہوں، کراچی سے، محمد حامد. جی محمد عامر، آپ کی بات کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، بات کریں. جی جی عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں حامد بات کر رہا ہوں اور کراچی سے، اور مجھے اپنی طبیعت کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. ڈائلسس کا پیشنٹ ہوں، گردے پہلے میرے دونوں. اچھا جی، اللہ اور رحم کرے. تقریباً حامد 20 سال ہو گئے مجھے ڈائلسس کراتے. اوہو 20 سال. اب تو جی. کتنی اسٹف ہو گئی ہوں گی. اللہ، میرے بھائی پہلے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ سر میں نے پروگرام ہفتے میں کتنے دیکھ رہے ہیں؟ دل میں اچھا آیا. ایک سیکنڈ میری بات سنیں، اب میرے سوال کا جواب دیں. ہفتے میں کتنی مرتبہ ڈائلسس ہو رہے ہیں آپ کے؟ 3 مرتبہ. والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ نسیم جہاں. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہو گئی تقریباً 34. شوگر تھی آپ کو پہلے؟ نہیں سر، شوگر نہیں ہے مجھے، لیکن یہ ہے کہ آج کل کبھی کبھی ڈائلسس کے دوران یا گھر میں نا میری لو ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. ویسے تو شوگر نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے. اچھا حامد یہ بتائیے کہ یورین پاس ہو رہا ہے آپ کا؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اپنی تمام رپورٹس لے کر بہت شکریہ. پہلے دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں حامد کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کریں، اور جتنا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے پانی پینے کو، ٹھیک ہے نا، اتنا پانی پیجیے. آپ اپنی تمام رپورٹس لے کر اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ بالمشافہ ملاقات کریں. گھر کے کسی فرد کو لے آئیے گا ساتھ میں، تمام رپورٹس کی کاپی. اور اگر رپورٹس نہیں ہیں تو آپ سمری بنوا لیجئے، ڈاکٹر صاحب سے کیجئے، جو آپ کے کنسرن ڈاکٹر ہیں ان سے کہیں جی سمری چاہیے تو سمری کی کاپی کرا کے لے آئیے گا. انشاءاللہ جو بھی حد الامکان ہم سے ہو سکا ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی کڈنی بہتر ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے اور کیا بات پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں طیبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرواتے ہیں، آپ کی بات کیجیے. طیبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے نا اپنے ابو کے حوالے سے بات کرنی تھی. ابو کا نام بتائیے. جی وہ نا اکثر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ٹینشن، اور نا دن بہ دن نا ٹینشن لے رہے ہیں. نام تو بتا دو بیٹا. بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ پریشانیاں اکبر. بہت زیادہ پریشان. نام تو بتا دیں ابو کا. جی نام ابو کا بتائیے. ان کا نام ہے رخسار حسین شاہ. دوبارہ بتائیے. رخسار حسین شاہ. رخسار حسین شاہ. ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی مصطفیٰ بی بی. مصطفیٰ بی بی. ٹھیک ہے. عمر کیا ہے ان کی؟ عمر 45 سال. اچھا. کیا ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی، پریشانی؟ نہیں وہ نا
دن ب دن قرضہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں 24 گھنٹے، اور پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں، بہت ایک شکریہ، کے اوپر ایک پریشانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دعا کریں گے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو جلد سے جلد اتارنے کے سبب عطا فرمائے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 5 تسبیحیں 100 دانے والی، یہ تسبیح نا 100 دانے والی 5 تسبیحات پڑھنی ہے ان کو، خود نماز پہ قائم ہو جانا ہے، عشاء کے بعد پڑھیں گے یہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور بعد نماز فجر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو یا باسطو، یا اللہ یا رزاقو یا باسطو 333 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز فجر۔ اور جو چیونٹیوں کے بل ہوتے ہیں روڈ کے کنارے دیواروں کے نیچے، سوجی اور چینی دونوں کو مکس کر کے رکھ لیجئے حسب حیثیت، اور اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد وہ چونٹیوں کے بلوں میں ڈالنا شروع کر دیں۔ یہ عمل کریں آپ 21 دن کے اندر ہمیں فون کر کے بتائیے گا کہ معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے یا نہیں، انشاءاللہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فرحانہ عاصم۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں فرحانہ پہلے۔ جی میں نے بند کر دیا، ڈاکٹر صاحب سے بات کریں جی جی بالکل کیجئے۔ فرحانہ بات کر رہی ہیں؟ جی فرحانہ عاصم۔ میں منع کر رہا ٹی وی کا والیوم بند کرو۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ جی جی بتائیے۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ اب آپ ان ٹیلی فون نمبر پہ اپنا مسئلہ لکھوائیے جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہے، اور جو بھی کالز ہمیں نہیں مل پاتی ہیں یا ہمنگ آتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو کال ٹو کال ڈراپ ہو جاتی ہے، تو برائے مہربانی ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ لکھ لیا جائے گا اور آپ کو تسلی بخش جواب وہاں سے دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دواخانہ، اس کا ہو گیا ٹائم، اور خواتین میں یہ بہت زیادہ مقبول ہے کہ ہم کچھ ای میلز ہمارے پاس آئی ہیں، کچھ سوال لوگوں نے پوچھے ہیں کہ ہم اپنے کچن سے ان بیماریوں کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی جو ای میل ہے اس میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سیگمنٹ جو ہے ہمارا اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، اور وہ باورچی خانہ آدھا دواخانہ ہے۔ باورچی خانہ آدھا دواخانہ ہوم ریمیڈی کچن سے ہم بتاتے ہیں آپ کو، جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی اور کھانا وہ کم سے کم کھا رہے ہیں، تو بہترین آپ کو ٹپس میں بتاتا ہوں۔ گاجر 1 عدد لے لیں، اچھی طرح دھو لیجئے اس کو۔ پودینے کی 10 سے 12 پتیاں لے لیجئے گا، پودینہ۔ اچھا محترم ناظرین، پودینہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دیسی، ایک ہوتا ہے چوڑی بڑی پتی والا۔ جو دیسی ہوتا ہے اس کی چھوٹی پتی ہوتی ہے، خوشبو بہت ہوتی ہے اس میں۔ چھوٹی پتی والا پودینہ لیجئے گا 10 سے 12 پتیاں، 1 عدد گاجر لے لیجئے، اور لیمن جوس حسب ضرورت۔ اب آپ گاجر کاٹ کر اس میں پودینے کی پتیوں کو شامل کر لیجئے، اور حسب ضرورت لیمن یعنی کہ لیمو کے چند قطرے اس پہ ڈال لیجئے، حسب ذائقہ حسب ضرورت، اور وہ کھانا شروع کر دیجئے روزانہ۔ صرف 2 ہفتے کھانا ہے آپ کو، 14 ڈیز۔ آپ دیکھیے گا بھوک میں کیسے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی تم کیا کھا رہا ہو، کھانا بند کرو، ہمیں روٹیاں زیادہ پکانی پڑ رہی ہیں۔ صحیح۔ نظام ہضم درست ہو جاتا ہے، کھٹی ڈگاریں ختم ہو جاتی ہیں، ہضم کا جو ہاضمے کا جو فنکشن ہے اس کو درست کر دیتا ہے۔ تو یہ ضرور کر لیجئے گا، پھر ہمیں بتائیے گا کہ کتنا فائدہ پہنچا آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک ای میل میں کسی نے ہم سے کوسچن پوچھا ہے کہ گلے میں خراش اور کھانسی کے لیے کیا کریں، کہ باہر کے ملکوں سے عموماً زیادہ سوالات آتے ہیں کیونکہ وہاں ہر وقت دوائیاں ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں لوگ، جی ہاں، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ بلکہ اب یوں دیکھا جائے تو ڈاکٹر سعدیہ پوری دنیا کیمیکل سے نکل کے نیچرل کی طرف آ رہی ہے۔ بالکل درست۔ کیمیکل نے انسانی زندگی کو بہت نقصان پہنچا دیا، یہ سمجھ آ گئی اب ہمیں، اس پہ کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے، ہربل پہ کام ہو رہا ہے، طب نبوی پہ کام ہو رہا ہے، تو لوگ اب نیچرل کی طرف آ رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان جو میڈیسنز ہیں ایلوپیتھ، ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہیں۔ بالکل
تو اس سے انسانی زندگی کو خطرے ہو رہے ہیں. تو اب نیچرل کی طرف آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے نیچرل کی بات کی، دار چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. جن کے گلے میں خراش اور کھانسی ہو رہی ہے تو دار چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. آپ دار چینی کی ایک چٹکی لینی ہے، اس کو پاؤڈر کر لیں، ایک چٹکی لینی ہے. حسب ضرورت شہد، کوشش کیجئے گا شہد خالص مل جائے، اس میں ملا کے کھانا شروع کر دیجئے. ایک چٹکی میں اس کا فائدہ ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دار چینی کا ہر کچن میں موجود ہوتی ہے، گھر میں شہد ہوتا ہے. تو شہد حسب ضرورت ملا کے اس کو کھانا شروع کیجئے. دن میں صبح اور شام صرف 2 مرتبہ بھی کھا لیں گے تو گلے کی خراش بہتر ہو جائے گی، آواز بہتر ہو جائے گی. جو زور لگا کر بات کرنی پڑتی ہے سہولت سے آواز نکلے گی، فائدہ ہو اور جائے گا. آج کل کے موسم کے حساب سے تو بہترین بہت ہے، بہترین ہے، بہت بہترین. زیادہ گلے کے مسائل چل رہے ہیں آج کل. اچھا، اگلا سوال ڈاکٹر صاحب پوچھا ہے کسی نے، شدید تیزابیت دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہاں، اکثر یہ ہوتا ہے کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور سینے پہ بوجھ رہتا ہے، سینے پہ جلن ہونے لگتی ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، بار بار وامٹ ہوتی ہے، متلی ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے وامٹ ہونے والی ہے. تو ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ لے لیں اجوائن. اجوائن ½ ٹی اسپون. اجوائن ہر گھر کچن میں موجود ہوتی ہے. اجوائن ½ ٹی اسپون تیز ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو چبا کے کھا لیں. 5 منٹ میں دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا آپ کو. 5 منٹ میں طبیعت بحال ہو جائے گی. کھٹی ڈکاریں بند، سینے کی جلن بند، اور گیسٹرک کی بھی پرابلم ہو رہی ہے وہ بہتر، پیٹ پھولنے لگتا ہے، پھارا سا ہونے لگتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ½ ٹی اسپون اجوائن. یعنی اتنی سی اجوائن میں اتنا خزانہ ہے. دیکھ لیجیے آپ، صحیح. تقریباً چٹکی ہی ہوگی. جی بالکل بالکل. ٹی اسپون، ہاں، چھوٹا سا. صحیح نا. اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ اس کو پی لیجئے. 5 منٹ کے اندر افاقہ پڑ جائے گا انشاءاللہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہے، سانس کے امراض کے لیے کیا کریں؟ اکثر لوگوں کو سانس کا مرض ہو جاتا ہے. ہاں، سانس کا امراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں، کچے آملے، ایک آملہ ہوتا ہے، آملہ ریٹھا، ٹھیک ہے نا. آملے کسے سروں پہ خواتین لگاتی تھی. کوشش کریں کہ کچے آملے لے لیجئے، تازہ ہوں گے تو یقیناً کچے ہوں گے. اور اس کا رس نکال لیجئے، کچے آملے کا رس نکال لیجئے، اور اس کو شہد خالص میں ملا کر 1 ٹی اسپون 1 ٹی اسپون نہر منہ آپ اس کو لینا شروع کر دیں. 21 دن کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی سانس کے امراض ہیں، سانس کے امراض، دمہ، استما، سانس کا گھٹنا، سائنس پرابلم بہتر ہو جائے گا. لیکن کچے آملے کا رس لینا ہے، یعنی کہ کچے آملے لینا ہے، اس کا رس نکالنا ہے اور اس کو استعمال کیجئے. دیکھیے کتنا شفا ملے گی. اور اس کے اوپر اگر آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کے دم کر دیا تو یہ سونے پہ سہاگا بن جائے گا. جو میں 21 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، 14 دن کے اندر فرق پڑ جائے گا آپ کو. اتنی تیزی سے اس کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور نو سائیڈ ایفیکٹ. یہ سب غذا ہیں اور غذا کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. بالکل بالکل. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ہوم ریمیڈی جو آپ کے کچن میں موجود ہیں چیزیں، ان سے ہم آپ کا علاج بتا دیں جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا مضر اثرات ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا الحمدللہ مقبول ترین ہے اور کامیاب ہے. صحیح. ناظرین کرام، ہوتا ہے کیا کہ ڈاکٹر صاحب جو یہ تمام نسخے بتاتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آپ لوگ باقاعدہ اس کو لکھا کریں اور رکھا کریں، کیونکہ کب کس کو ضرورت پڑتی ہے گھر میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑی محنت سے آپ کے لیے نسخے جو نا ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ اپنی ناظرین کے لیے آسانی ہو سکے. جتنے بھی ہم ٹپس بتاتے ہیں، جتنے بھی ہم یہ علاج بتاتے ہیں، یہ ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں موجود ہوتے ہیں. بے شک بے شک. ہم کوئی بھی ہما شما جو ہے نہیں بتاتے کہ جی وہاں سے پڑھ لیا تو بتا دیا. یہ سب ہمارے مشاہدے میں موجود ہیں. کیونکہ الحمدللہ 19 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اور ہمارے ادارے میں بالکل جو ماحول ہے وہ گھر والا ہے. صحیح. کوئی بھی آئے، کوئی بہن بھی آئے، کوئی بھائی بھی آتا ہے
تو وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ کسی ایسی جگہ پر آ گئے. الحمدللہ وہ کہتے ہیں گھر جیسا ماحول ہے. سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. یعنی وہ تسلی سے آئے برام سے, کھانا بھی ملے گا اور پانی گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے. صحیح, ہماری یہ تاکید ہے. بہترین. ہر کسی کو ہم یہ کہتے ہیں گھر سے کھانا نہیں کھائے, 2 بجے آئے, جی جی, کھانا وہاں. اور اتنی وسیع پیمانے پہ مہمان نوازی بھی بڑی سعادت ہے. بچوں کے اسکول کھل گئے تو اکثر والدین بچوں کو لے آتے تو کھانا وہیں کھاتے. صحیح, ورنہ گھر جائیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے. تو اسکول سے بچوں کو لیا اور وہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں. پھر اس طرح روحانی دسترخوان ہے ہمارا, روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چل رہا ہے. تو وہاں 250-300 افراد دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. صحیح, لائیو وہاں روٹی تندور لگا دیا گیا ہے, گرم روٹی ملتی ہے وہاں, گھر کا سالن ہوتا ہے, اور ساتھ تیاری ہمارے گھر والے مل کے کرتے ہیں. صحیح, وہاں لوگوں کو عزت کے ساتھ. اور یہ واحد دسترخوان ہے جو زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہے. جی جی بالکل. ہم دسترخوان کی مد میں نہ زکوٰۃ لیتے ہیں نہ صدقات لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر شیخ مبشر عالم. تو اب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب کے آفس کے جو نمبرز ہیں کالز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایڈریسز ہمارے اسکرین پر چل رہے ہیں. میں ایک بار اور آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. آپ کے معاشی, معاشرتی, طبی اور روحانی مسائل کے لیے آپ کال کیجئے اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں. 0346 955566, 0301 2359922, 0213 483 4242, 0213 483 4243. جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پی او باکس نمبر 11121 پر. ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک, ہفتے سے لے کے جمعرات تک. ہماری اسکائپ کی آئی ڈی ہے شیخ 9036, فیس بک کی آئی ڈی ہے رہنمائی میٹرو 1, اور ٹویٹر کی آئی ڈی ہے ڈاکٹر ایس ایم مبشر. ای میل ایڈریس ہے ہمارا روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com, اور روحانی ٹی وی بھی ہے. ناظرین کرام, ہم ہر پیر اور جمعرات آپ کے ساتھ جس دن لائیو ہوتے ہیں اسی رات کو ہمارا ریپیٹ ٹائم ہے, یعنی 2 سے 3 بجے آپ ہمارا پروگرام ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.